کہ آج آپ بڑے مختصر سے نوٹس پہ آج یہاں الیکشن کمیشن کے باہر، جہاں کل جو ہمارا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا، ان کی فیصلوں کی کاپی لینے کے لیے ہم آئے، اور آج آپ ہماری اس میڈیا ٹاک کو کور کرنے کے لیے سب تشریف لائے۔ آج سب سے پہلے تو میں آپ کو اسلام آباد میں جو قومی اسمبلی کی 3 حلقے ہیں، NA-46، NA-47 اور NA-48، ان کے حوالے سے پچھلے 3 دنوں میں جو کنٹروورسی کریٹ کی گئی ہماری مخالف سیاسی جماعت کی طرف سے، اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات میں آپ کے ذریعے پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ 19 فروری کو ہمارے ان تینوں حلقوں کے نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے سسپینڈ کر دیے، معطل کر دیے۔ اس پہ جو پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ ان حلقوں میں کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے اور وہ بے ضابطگی ہائی کورٹ نے ٹریس کی ہے، جس کی بنیاد پہ یہ نوٹیفیکیشن معطل ہوئے ہیں۔ تو میں آج وہ تمام تفصیلات آپ میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس بنیاد پہ، کس جھوٹ اور فراڈ پہ تحریک انصاف کے امیدواروں نے یہ نوٹیفیکیشن معطل کروائے، اور جب سچ ہائی کورٹ کے سامنے آیا، الیکشن کمیشن کے سامنے آیا، تو کل الحمدللہ یہ نوٹیفیکیشن دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ 19 تاریخ کو تینوں ہمارے مخالف امیدوار NA-46، 47 اور 48 جو الیکشن ہار چکے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اور ان کی ریٹ پٹیشن کے اوپر اعتراض لگتا ہے۔ اور وہ اعتراض کیا ہے کہ اسلام آباد میں الیکشن ٹرائیبیونل الیکشن کمیشن آف پاکستان قائم کر چکا ہے، لہٰذا الیکشنز کے متعلق کوئی بھی شکایت الیکشن ٹرائیبیونل سنے گا، اور ہائی کورٹ وہ شکایت سننے کی مجاز نہیں ہے۔ میں چونکہ یہ قانونی نکتہ ہے تو مختصر طور پہ میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو ٹرائیبیونلز ہوتے ہیں یہ پاکستان میں ہر الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرتے ہیں۔ الیکشن ٹرائیبیونل عام طور پہ ہائی کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اسلام آباد کا الیکشن ٹرائیبیونل بھی ہائی کورٹ کے ایک آنریبل جج صاحب کی سربراہی میں 17 تاریخ کو اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، جو یہ نوٹیفیکیشن میرے سامنے ہے، آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ اب ٹرائیبیونل بننے کے بعد باقی عدالتیں الیکشن سے متعلق کیسز کیوں نہیں سنتی؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ثبوت ہر ایک فرد کے پاس ہوتے ہیں۔ فارم 45 کی بات ہوئی، میں دکھاؤں گا، آج فارم 45 ہم بھی لے کے آئے ہیں۔ اب دوسرے امیدوار کے پاس بھی فارم 45 ہیں، میرے پاس بھی ہیں۔ اس کا تعین کرنا کہ کون سے فارم 45 اصلی ہیں، کون سے اصلی نہیں ہیں، یہ ٹرائل کورٹ کا کام ہوتا ہے۔ وہاں پہ شاتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، ایویڈنس ہوتا ہے، اور ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہوتی، ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتی۔ اس لیے الیکشن کمیشن بھی ٹرائل کورٹ نہیں ہوتا، ایویڈنس ریکارڈ نہیں کرتا، اس لیے الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کیے جاتے ہیں۔ اور یہ تمام فیصلے جو آپ یہ کہیں کہ مقدمات ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں الیکشن کی، وہ ٹرائیبیونلز میں جاتے ہیں۔ یہ نکتہ ایکسپلین کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ 19 تاریخ کو انہوں نے کیا کیا۔ یہ ڈبل بینچ کے سامنے پیش ہوئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جھوٹ بولا کہ الیکشن ٹرائیبیونل اسلام آباد کا قائم نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو 17 تاریخ کا نوٹیفیکیشن دکھایا ہے، اور یہ 19 تاریخ کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ ٹرائیبیونل قائم نہیں ہوا۔ اور جج صاحب اپنے اس فیصلے میں 19 تاریخ کو لکھتے ہیں، جج صاحب کو بھی میں ان کی تعریف کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کہ انہوں نے اپنا فیصلہ شروع یہاں سے کیا کہ چونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ٹرائیبیونل قائم نہیں ہوا، اس لیے ہم یہ مقدمہ سن رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آفس ہیز ریزڈ این آبجیکشن ٹو دا افیکٹ دیٹ دا انسٹنٹ انٹرا کورٹ اپیل از ناٹ مینٹینیبل سنس دا ٹرائیبیونل ٹو ہیئر دا الیکشن ڈسپیوٹ فار اسلام آباد ٹیریٹری ہیز آلریڈی سندھ بین کا نیا کانسٹیٹیوٹڈ۔ وزیر اعلیٰ یہ اعتراض لگایا گیا، اجلاس لیکن انہوں نے جو کہا کہ ٹرائیبیونل نہیں بنا، تو جج صاحب نے آگے لکھا کہ سنس دا لرنڈ کاؤنسل فار دا ECP who is in attendance of the court cell, court's call submits that a notification in this regard is yet to be issued by the ECP۔ انہوں نے وہاں پہ ECP کے وکیل کو بھی ساتھ میں لایا، جھوٹ بولا کہ نوٹیفیکیشن از یٹ ٹو بی ایشوڈ۔ بہرحال اگلے دن جب پتہ چلا اسلام آباد ہائی کورٹ کو،
تو انہوں نے اپنے فیصلے کے اندر یہ لکھا کہ given the fact that an election tribunal for the Islamabad Capital Territory has already been constituted through notification dated 17 February issued by ECP, it would not be appropriate to proceed further in the matter. یہ 21 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ میٹر ڈسپوز آف کر دیا اس بنیاد کے اوپر جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور اس کے بعد دا اپیل اسٹینڈز ڈسپوزڈ۔ یہ فراڈ تھا جس کی بنیاد پہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے نوٹیفیکیشن معطل ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان امیدواروں نے جھوٹ بولا، فراڈ کی بنیاد پہ، بدنیتی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن معطل کروائے، اور کل ان کی جھوٹ اور ان کے غلط الزامات جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے بھی لگائے تھے وہ بھی ثابت نہ کر سکے، جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل ان کی جو اپیلز تھیں وہ الیکشن کمیشن سے بھی ڈسپوز آف کر دیں، اور اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے نوٹیفیکیشن الحمدللہ دوبارہ بحال کر دیے گئے۔ چونکہ یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی تھی، اس لیے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا۔ انہوں نے بہت جھوٹ بولا کہ ہمارے پاس فارم 45 ہیں اور دوسرے امیدوار فارم 45 ان کے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تمام فارم 45 موجود ہیں، ہم سب کے پاس تینوں حلقوں کے سارے فارم 45 موجود ہیں، اور ہم ان کی طرح سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولنا، فراڈ کے ذریعے اپنی مرضی کے نتائج لینا وہ نہیں کرتے۔ جس فورم کے اوپر ہم سے یہ فارم مانگے جائیں گے ہم یہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو عدالتی فیصلے ہوں گے، ہم نے اس سے پہلے بھی مانے ہیں، اس کے بعد بھی مانے ہیں، ہم ہر عدالتی فیصلے کے پابند ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا ان سے کہ خدا کا واسطہ ہے جھوٹ مت پھیلائیں۔ 2018 کا الیکشن ہوا، اس سے زیادہ اعتراضات جو 2024 کا الیکشن ہے وہ 2018 کے الیکشن کے اوپر اٹھائے گئے۔ جو اپیلیں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہو رہی ہیں، الیکشن پٹیشنز، اس سے زیادہ الیکشن پٹیشنز 2018 کے الیکشن میں ہوئی، اور آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن نے اس وقت اسمبلی میں بیٹھنے کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کی جعلسازی کا، ان کے فراڈ کا مقابلہ پارلیمنٹ کے اندر کریں گے، اور اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں آئے۔ اعتراضات الیکشن دھاندلی تھی۔ 1970 کے بعد 12 الیکشن ہو چکے ہیں پاکستان میں، ہر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگے ہیں۔ مجھے ایک الیکشن ایسا بتائیں جس پہ اعتراضات نہ ہوئے ہوں، لیکن آپ کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر جاتے ہیں، آپ ان حلقوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں جن پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ پورے سسٹم کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، آپ پورے سسٹم کو کنٹروورشل کر رہے ہیں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہتا ہوں کہ سیاسی میدان میں ہم سے لڑیں، ملک سے نہ لڑیں۔ آپ پاکستان سے لڑ رہے ہیں، آپ پاکستان کے اداروں سے لڑ رہے ہیں، یہ سیاسی میدان کی لڑائی ہے۔ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ ہر میدان میں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جس حلقے کی بات کریں گے، جس فورم پہ بات کریں گے، ہم وہاں جواب دیں گے، ثبوت دیں گے۔ اگر آپ کی بات سچی ہوئی وہ حلقہ آپ کے حق میں ہوگا، ہماری بات سچی ہوئی ہمارے حق میں ہوگا، اب ہمارے حق میں ہوگا۔ آپ کو یاد نہیں کہ جو 2018 کے الیکشن کے بعد آپ کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب بنے تھے، یہی الیکشن ٹریبیونل جس کی میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسی نے فیصلہ کیا تھا کہ 50,000 ووٹ جعلی ہیں قاسم سوری صاحب کے، اور اس کے بعد اگلے 4 سال قاسم سوری صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان سے سٹے لے کے اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر فائز رہے۔ کوئی بات نہیں، سپریم کورٹ نے سٹے دیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ بھی ٹریبیونل کا فیصلہ تھا، حلقہ کھل گیا، پتہ لگ گیا۔ تو اگر یہاں پہ بھی کوئی کسی طرح کی ڈسکریپنسی آئے گی وہ سامنے آ جائے گی، اس کو سامنے رکھیں۔ میں دوبارہ کہوں گا، آپ ہم سے سیاسی میدان میں سیاسی جماعتوں سے لڑیں، ہم جواب دیں گے۔ پاکستان سے مت لڑیں، پاکستان کے اداروں سے مت لڑیں۔ یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو کے پی میں بھی الیکشن کراتا ہے۔ وہاں کیا الیکشن کوئی امام کعبہ نے کرائے ہیں، جیسا کہ میرے استاد محترم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے، اسی الیکشن کمیشن نے کرائے ہیں، اسی چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی ہوئے ہیں۔ وہاں سوائے 4 یا 5 سیٹوں کے قومی اسمبلی کی ساری سیٹیں آپ جیتے ہیں۔ وہاں صوبائی اسمبلی میں آپ کی 2/3 اکثریت ہے، وہاں تو آپ خاموش ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی اچھا ہے، سسٹم بھی اچھا ہے، ادارے بھی اچھے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن جہاں آپ الیکشن ہارتے ہیں وہاں اداروں پہ بھی لعنت، پارلیمنٹ پہ بھی لعنت،
ہر چیز کے اوپر آپ جو ہے لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے یہ طرز عمل پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. نہ آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، نہ آپ پارلیمانی روایات پہ یقین رکھتے ہیں، اور نہ آپ پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں. آپ کا الیکشن صاف اور شفاف یا صحیح ہونے کا صرف ایک کرائٹیریا ہے تحریک انصاف کا کہ الیکشن ہم جیتیں، ہم گورنمنٹ میں ہوں، ہم پاور میں ہوں. اگر یہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ تمام چیزوں کو اڑانے کے لیے بالکل تیار ہیں. میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک اور مہم دیکھی ہوگی. جو میں نے کہا کہ پاکستان سے مت لڑیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا مختصر عرض کرتا ہوں کہ جو وتیرہ رہا ہے اداروں کے ساتھ، یہ آج ادارے ان کی بدماشیوں کی ذات میں آج نہیں آئے، ہمیشہ سے ہیں. آپ کو جوڈیشل کمپلیکس کے وہ سین یاد ہوں گے کہ جب عمران خان صاحب تشریف لاتے تھے پورا ایک لشکر لے کے، یہاں پہ پولیس کی گاڑیاں جلتی تھیں، پولیس کے لوگوں کو ڈنڈے پڑتے تھے، پولیس کی عمارتوں کے اوپر چڑھائی ہوتی تھی. ہم بھی تو انہی اداروں میں پیش ہوتے رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب 160 پیشیاں رہی ہیں ان کی، لیکن ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، نہ جوڈیشل کمپلیکس کا، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا. لیکن اس وتیروں کے ساتھ آپ تمام سسٹم کو کنٹروورشل نہیں کر سکتے. آپ کا مقابلہ ہر میدان میں کیا جائے گا اور سیاسی انداز سے کیا جائے گا. میں 9 مئی کے واقعات کا صرف اس حد تک ذکر کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے خلاف ایک سازش ہوئی. عمران خان صاحب کے اپنے رشتہ دار، اپنے بھانجے فوجی وردیاں گاڑیوں کی چھتوں پہ چڑھ کے لہراتے رہے، جو کور کمانڈر کے گھروں سے انہوں نے نکالی. کیا وہ سازش تھی؟ آپ کے اپنے گھر کے لوگ اور ان نوجوانوں کے میں پوچھتا ہوں کہ جو ماں باپ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ آج جن کا ٹرائل ہو رہا ہے، فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا اپنے بہتر مستقبل کے لیے، خاندان کے بہتر مستقبل کے لیے، آپ نے ان کو گمراہ کیا. میں نوجوانوں کو بھی ایک بات کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، یہ ملک آپ کا ہے، آپ کا مستقبل اس ملک کے ساتھ ہے. ان فورسز کو پہچانیں جو اس ملک کو بنانے کی بات کر رہے ہیں. بیانات کو بھی چھوڑیں، عملی طور پہ دیکھیں کہ پاکستان کو کون آگے لے کے گیا ہے، لے کے جا رہا ہے، لے کے جا سکتا ہے. ہم سب کا مستقبل اس ملک کے ساتھ ہے، اس ملک کے اداروں کے ساتھ ہے. آپ اگر ان اداروں کو کمزور کریں گے، آپ ملک کو کمزور کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں مقابلہ پرفارمنس پہ کرتی ہیں. وہ اس بات پہ مقابلہ کرتی ہیں کہ کس کی کیا کارکردگی ماضی میں رہی ہے، آج کیا ہے، کل کیا ہو سکتی ہے. گالیوں کے اوپر کبھی بھی سیاسی جماعتیں وہ مقابلہ نہیں کرتی. کم از کم ہم تو اس میدان میں بالکل مقابلہ نہیں کرتے. ہم بالکل میرٹ پہ مقابلہ کریں گے، حق اور سچ پہ مقابلہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقائق ہیں اس پہ مقابلہ کریں گے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اسلام آباد کی 3 سیٹوں کا معاملہ رکھا اور ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح حقائق کو تروڑ مروڑ کے، جھوٹ بول کے، حقائق کو چھپا کے ہائی کورٹ سے ہمارے نوٹیفیکیشن معطل کرائے گئے. اور جو ہی عدالت کے نوٹس میں یہ بات آئی، فوری طور پہ انہوں نے ان کی اپیل جو ہے وہ ڈسمس کی. اس دن انہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ جناب شعیب شاہین صاحب ہر جگہ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں کہ یہ جا کے سامنا کرتے. جس دن یہ فیصلہ ہوا ہے اور ان کی اپیل ڈسمس ہوئی ہے اور آنریبل جج صاحب نے شروع یہاں سے کیا کہ جناب مجھ سے یہ فیکٹ کیوں چھپایا گیا کہ الیکشن ٹریبیونل قائم ہو چکا ہے، اور جب قائم ہو چکا ہے تو ہماری تو جورسڈکشن نہیں ہے ہم یہ کیس سنیں. اس دن کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے. اچھا، یہ مس کنڈکٹ ہے، پروفیشنل مس کنڈکٹ. اور آپ یہ کالے کوٹ کی توہین ہے کہ آپ اپنے ساتھ 15 20 30 وکیل لے جا کے جھوٹ بول کے عدالتوں سے اپنے حق میں فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں. عدالتیں ایک آدھ دفعہ تو آپ کے بہکاوے میں آ گئی ہیں، لیکن آئندہ عدالتیں آپ کے اس بہکاوے میں نہیں آئیں گی. آپ جو مرضی جھوٹ بولیں، فیصلے میرٹ پہ ہوں گے، حقائق پہ ہوں گے. ہم نے بھی آپ کو اپنے کاغذ جو جس حد تک آپ کی فرمائش تھی دکھائے ہیں. اور آخری ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس سیاسی عمل میں ایک تو میں نے کہا پاکستان سے نہ لڑیں، دوسروں میں یہ کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے ملک دشمنی نہ کریں، ملک دشمنی نہ کریں. کل جو بیان آیا ہے علی ظفر صاحب کی طرف سے، میں اسے کہوں گا وہ بیان کیا تھا کہ ہم IMF کو خط لکھنے جا رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں الیکشن میٹرز کے حوالے سے یہاں پہ اپنا رول ادا کرے
اور انڈائریکٹلی یہ کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں، معاشی معاہدے ہوئے ہیں، ان کے اوپر قدغن لگائے، سٹاپ لگائے، پاکستان کی مالی امداد بند کرے، جو قسطیں دینی ہیں وہ بند کرے۔ یہ ملک دشمنی نہیں ہے، یہ ملک کیا صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے؟ کیا یہ ملک جو ہے وہ صرف نواز شریف شہباز شریف کا ہے؟ یہ پاکستان کے جو 22-23 کروڑ عوام ہے، آپ ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو امریکہ کو آپ نے مدد مانگی، امریکہ سے ابھی ہفتہ پہلے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ امریکہ آئے اور وہ مداخلت کرے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے اپنے سسٹم کے اوپر، میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، ادارے موجود ہیں، ان سے رجوع کریں۔ آپ کو انہی عدالتوں سے آج ضمانتیں نہیں مل رہی؟ اسی امریکہ سے اب پہلے آپ کہتے تھے جناب کہ یہ ہمارے خلاف سازش میں ملوث ہے، آج آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ IMF کو خط لکھ رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے، یہ ملک دشمنی ہے، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، اس سے پرہیز کریں۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جس طرح انہوں نے پاکستان میں مختلف اداروں کے سربراہان اور الیکشن کے پروسیس میں جو افسران مختلف جگہ پہ ڈیوٹی کرتے رہے، فیس بک کے اوپر ان کی تصاویر لگا کے، اس کے اوپر خیر ایک قانونی کارروائی بھی ہو رہی ہے، کیا وہ اور ان کی فیملیز، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی جان کو اور ان کی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈال رہے؟ اس طرح کا رویہ پاکستان میں الیکشن کے بعد کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ تمام وہ عوامل ہیں جو نہ اس نظام کے ساتھ مخلص ہیں، نہ پاکستان کے ساتھ ان کی جو دکھاتے ہیں یہ محبت اور وابستگی، وہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب پاکستان کے آئینی اداروں کا احترام ہو اور ود ان دا ایمبٹ آف لا آپ بھی آگے بڑھیں، ہم بھی آگے بڑھیں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔